یعنی بات ڈاکٹر صاحب سے شروع ہوئی، پھر پیر نصیر الدین نصیر، پھر شیخ زبیر علی زئی، اور پھر مولانا اسحاق صاحب۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں جب اہل حدیث کی طرف آیا نا تو مجھے جو بھی بندہ ملے نا مجھے کہ وہ اس بابے سے بچنا ہے آپ نے، فیصلہ آباد والا ایک، وہ ہے اہل حدیث ہے لیکن گمراہ ہے۔ اچھا، اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ بابا کیا کہتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس طرح کا وہ بابا ہے فیصلہ آباد میں، اور وہ ہے وہابی اور گمراہ ہے۔ اچھا، وہ جو بندے بھی چینج ہوتے تھے نا، جس طرح اہل حدیث میں آپ کوئی تحقیق کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں انجینئر سے بچنا ہے، تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے مولانا اسحاق سے بچنا ہے۔ اچھا، پھر شیخ زبیر صاحب نے بھی مولانا اسحاق صاحب کے خلاف ایک مضمون لکھا ہوا تھا اہل حدیثوں کے کہنے کے اوپر تھا، وہ مضمون بھی میں نے پڑھا ہوا تھا۔ وہ مضمون بھی یہ تھا کہ وہ جس طرح کوئی ضعیف واقعہ بیان کرتے، اس طرح اس قسم کے مضامین تھے۔ میں نے شیخ زبیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے جو بھی اہل حدیث ملتا ہے نا اسے پتا چلتا ہے یہ بندہ اہل حدیث کی طرف ہے، تو مجھے ایک ہی مثال دیتا ہے کہ مولوی اسحاق کو نہیں سننا، تو میں نے کہا مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب نے پہلا جملہ بولا، مجھے کہتے ہیں بابا بڑی چیز ہے علی بھائی، بڑی چیز ہے وہ بابا، وہ اسپیکنگ پاور تو بلا گئی ہے مولانا صاحب کی، باقی تو شاہی کو نہیں ان کے مقابلے میں، اور جتنا ان کا ورسٹائل نالج تھا۔ تو شیخ زبیر صاحب نے بھی کچھ ویڈیوز ان کی دیکھی ہوئی تھی، سیڈیز کی فارم میں اس وقت آتی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ نا لیکن وہ بابا گمراہ ہے۔ تو میں نے کہا جب اتنے گمراہ چیک کیے تو ایک گمراہ اور چیک کر لیتے ہیں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کرنا تھا، انہی دنوں میرے آفس میں ایک بندہ ایسا آیا جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں، وہ بھی دعوت اسلامی میں تھا، مجھ سے ایک سال جونیئر تھا جب میں دعوت اسلامی میں تھا، اور وہ مولانا صاحب کو ملنے جا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوا کہ میں اہل حدیث ہو چکا ہوں اور وہ اہل حدیث سے بھی آگے جا چکا ہے۔ تو نا وہ جب اس نے مجھے کہا، میں نا وہ ایک بہت بڑے اس دور کے عالم دین ہے فیصل آباد میں، بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، تو میں انہیں ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کون؟ تو کہنے لگے وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں۔ میں نے کہا یہ وہ جو بابا جی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ اچھا، کہتے ہیں آپ نے سنا؟ میں نے کہا ان کے بارے میں نے سنا تھا، لیکن آپ جا رہے ہو نا کچھ سیڈیز ان کی لے آنا وہاں سے، تو میں نا وہ دیکھوں گا، کیونکہ اس زمانے میں یوٹیوب انٹرنیٹ کون گھر میں لگواتا تھا، سپیڈ بھی کدھر، اور یہ تو بعد میں ذرا بوم آیا نا 2015 کے اندر جا کے، تو اور مجھے اتنا پتا بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب چینل بھی اس طرح کی کوئی ویڈیوز بھی، یہ ایک چینل بھی جو بنایا تھا وہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا، وہی اپلوڈ کرتا تھا، میں نے کبھی یوٹیوب یوز بھی نہیں کیا تھا، میں نے 2014 کے بعد اسے استعمال کرنا شروع کیا۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے سیڈیز لے آؤں گا۔ وہ آیا تو پھر کچھ عرصے بعد اس نے مجھے سیڈی لا کے دی، آفس میں نا میرے وہ سی ڈی روم بھی تھا۔ میں نے جب پہلی سی ڈی مولانا صاحب کی ڈالی نا، آپ یقین کریں میں نے جب وہ ویڈیو کھولی نا تو وہ بندے کو عادت ہوتی ہے نا جلدی جلدی پتا لگے کیا کہتا ہے، میں نے جناب وہ کلک کر کے نا، وہ جو پہلی ویڈیو کھولی تھی نا، میں نے کلک کر کے آگے کی نا، تو جو پہلا جملہ میرے کانوں پہ پڑا نا وہ صحیح بخاری کی 4108 تھی، ہاں، کہ تم میں جو خلافت چاہنے والا ہے اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ یہ جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا مدینہ شریف میں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے، لو جی منو تے تھلو لگی آگ تے اتو نکلی۔ اچھا، اور وہ عربی باتیں پڑھ کے فل بدی اس طرح ترجمہ کرتے تھے جیسے ہم اتنی فل بدی پنجابی بھی نہیں بول سکتے جتنی وہ پنجابی وہ بولتے تھے، اور اپروپریٹ ورڈز یوز کرتے تھے۔ میں نے جناب اتنی سی ڈی روک لی، میں جناب بخاری شریف کھول کے نا میں نے مکتبۃ الشاملہ کھولا تو 4108 ڈالی میں نے، اور وہ حدیث میرے سامنے آئی، میں کہ انہیں آگے جانا ہے۔ میں سیدھا ٹھک فون ملایا شیخ زبیر صاحب کو، میں نے کہا مجھے بتائیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے کہنے لگے کون گستاخ ہے جس نے بات کی ہے؟ میں نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہیں علی بھائی ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے، کہتے ہیں میں اتنے سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں۔ وہ بخاری تو پڑھا رہے تھے نا، اچھا، اور شیخ زبیر صاحب کی بخاری میرے سے کھل گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے کہا لکھا ہوا بخاری میں، آپ چیک کریں۔ اچھا خیر، میں آفس کی گاڑی میں واپس جا رہا تو مجھے شیخ زبیر صاحب کی کہا، مجھے کہا علی بھائی واقعی لکھا ہوا یار، کتنا گستاخ تھا یار، یہ اس نے حضرت عمر کی گستاخی کی ہے۔ ٹون ہی بدل گئی شیخ زبیر صاحب کی، اس لینگویج میں نا وہ بات کرنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ سارا مسئلہ مجھے تو لگتا ہے ادھر سے ہی سارا خراب ہوا ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ کو پتا ہے حضرت معاویہ دور میں تو ممبروں پہ حضرت علی پہ سب ختم بھی ہوتا تھا۔ اب یہ دوسری بات تھی جو شیخ زبیر صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا، اس لیے تو سنی علماء کہتے ہیں بس ثابت ہونے کے سے احترام کرنا ہے، باقی تو۔ اور مجھے کہتے ہیں یار وہ تو حدیث بہت خطرناک ہے علی بھائی۔ میں نے کہا کون سی؟ وہ تقتل الفیۃ الباغیہ یدعوهم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ اچھا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ جو عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ ہاں، میں نے کہا شیخ صاحب سے، میں نے کہا یہ تو میں نے 2002-3 میں حدیث پڑھی ہوئی ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ میں نے کہا وہ تو حضرت علی حق پہ تھے، مخالف جماعت جو ہے وہ باغی تھی۔ وہ کہتے نہیں جو اگلے الفاظ ہیں، اچھا وہ اگلے الفاظ میرے سے بھی اوور لک تھے، مجھے اتنا پتا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، کیونکہ مسلم میں اتنی حدیث ہے، بخاری میں نا۔ مجھے کہتے ہیں جو اگلے الفاظ وہ بہت خطرناک ہے کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ اچھا، جب یہ انہوں نے بات کی نا تو میں نے کہا ہو یہ پوری گیم مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تو یہ 2 حدیثیں انہوں نے بتائی، پھر میں انہیں حدیثیں بتایا کرتا تھا کہ اے بھی لکھی جائے، اے بھی لکھی جائے، اے بھی لکھی جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مولانا اسحاق صاحب کی سیڈیز آئیں تو اس میں وہ خلافت کے وہ 12 لیکچر بھی تھے ان کے پنجابی والے،
حضرت عمر کی شہادت سے لے کے حضرت حسین کی شہادت تک وہ یقین کریں میں نے 2 راتیں جاگ کے وہ میں نے ختم کر دیا لیکچر. تو میری حالت تھی کہ میں اڈا تے میں مولانا صاحب کو پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے. اچھا خیر یہ ساری چیزیں میں نے پھر نا اسی دوران میں نے وہ ویڈیوز میں بھی یہ چیزیں کچھ ریکارڈ کریں. 2011 10 دسمبر کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس دوران میں مولانا صاحب کے لیکچرز دیکھ چکا ہوا تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ یار یہ مولوی صاحب تو یہ تو کوئی بکری شے ہے, یہ اگلا سٹاپ ہمارا مولوی صاحب ہے. اچھا وہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا نا اس وقت تک ہماری یوٹیوب کی ویورشپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 100 150 133 95 80 70 ہوتی تھی. ظاہر ہے مجھے کسی پلیٹ فارم نے لانچ کرنا تھا تو میں نے لانچ ہونا تھا نا, خود کیا بندے نے لانچ ہونا ہے. میرا یہ حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر جب اپلوڈ ہوا نا 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوا تو یہ لیکچر ہر اس بندے نے دیکھ لیا جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا, یعنی اہل حدیثوں کے مولوی, اور وہ 2-3 مہینے میں 5000 کراس کر گیا. اب تو 2-3 منٹ میں ہماری ویڈیو 5000 کراس کر جاتی ہے. تو ان 5000 میں وہ سارے ٹوٹل اہل حدیث نہیں ہوں گے کوئی تھوڑا بہت سمجھ رکھنے والے ہیں, انہیں سارا دیکھ لیا وہ سارے شیخ زبیر صاحب دے مگر, اور پھر وہ آپ کڑی جوڑ لیں. اچھا وہ سی ڈی نا کسی نے مولانا اسحاق صاحب کو بھجوائی یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے. مولانا اسحاق صاحب نے وہ لیکچر دیکھ لیا میرا نا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. مولانا اسحاق صاحب کو کسی اسٹوڈنٹ نے باہر سے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس نے تو ایک لیکچر میں سب کچھ ریکارڈ کرا دیا جو آپ نے 12 لیکچر میں ریکارڈ کرایا ہوا ہے بڑے طریقے سے, اور اردو میں کرایا, آپ کے تو پنجابی میں تھے. تو مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ وہ 200 منڈا کیڑا ہے. حالانکہ میں کوئی شاگرد نہیں تھا ان کا اس وقت, میری کو ملاقات تھی, ہاں ویژول شاگرد تھا کہ میں نے ویڈیو سے لرن کیا تھا, کچھ میری اپنی بھی تحقیق تھی. تو میں نے نا مولانا اسحاق صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا ایک بندے کے تھرو کہ علی کو مجھے آ کے ملے فیصلہ بات نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بھی چھٹی آئی تو میں, کیونکہ ویکینڈ میں تو میں نے جیلم جانا ہوتا تھا, کوئی ویکینڈ سے علاوہ کوئی چھٹی آئی تو میں جاؤں گا. بائی چانس انہی دنوں میرا 23 مارچ 2012 کی یوم پاکستان کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور وہ جمعے کے دن آ گیا. 3 چھٹیاں ہوگی ہماری, جمعہ ہفتہ اتوار. تو میں نے کہا چلو یہ جمعے کی چھٹی ہے, ہفتہ اتوار جیلم گزاریں گے. تو جمعے کی چھٹی ہم 23 مارچ 2012 کے مولانا اسحاق صاحب کے پاس. میں نے اپنے جو دوست تھے جن کے گھر میں درس بھی دیتا تھا I-10 میں, انہیں میں نے کہا, ان کا ٹھیک ہے جی گاڑی ریڈی ہے, موٹر وے سے جائیں گے. اور ثاقب اکبر صاحب کے پاس بھی ان دوران میں شیعہ کے پاس بھی جاننا شروع ہو گیا, لیکن ثاقب اکبر صاحب جو اتحاد امت پہ کام کرنے والے شیعہ, وہ رافضی ٹائپ نہیں, اس طرح کے شیعہ نہیں, رحمہ اللہ تعالیٰ, یہ میرے 5ویں استاد تھے, وہ فوت ہو چکے ہیں. ان سے میں نے ٹالرنس سیکھی. شیعہ کے فرقے کو میں نے اڈاپٹ تو نہیں کیا, لیکن میں نے اہل حدیث ہوتے ہوئے, سنی ہوتے ہوئے شیعہ کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا کہ میں نے آبزرو کروں گی کیسے سوچتے ہیں. کیونکہ حضرت معاویہ والے مسئلے میں, یزید کے مسئلے میں تو ہم ایک پیج پہ آ چکے تھے, سوائے ایک ڈفرنس کے کہ وہ تھوڑا ایکسٹریم تھے, لیکن ثاقب اکبر صاحب ایکسٹریم نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں انہیں صحابی مانتا ہوں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. باقی حضرت علی کے استاد و بغاوت کی وہ ایک لادہ بات, باقی وہ سب و شتم کے قائل کوئی نہیں تھے. توحید بھی ان کی مارے والی تھی. تو وہ بھی 2010 سے ٹل ان کی ڈیتھ تک اچھا ان کے ساتھ رہا. پاکستان کے دینی مسالک ان کی کتاب بھی میں نے آپ لوگوں کو تعارف کروائی ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کے وہ بھی بڑے عاشق تھے, انہوں نے کہا کہ جب بھی تم گئے مجھے بھی لے کے جانا, انہیں بھی ہم ساتھ لے گئے. ایک سوال وہ 40 کوسچن بھی مولانا اسحاق میں اینڈ پہ جا کے ان کا بھی ریکارڈ ہے آڈیو میں, یعنی وہ پیچھے بیٹھے, میں ویڈیو میں تو میں بھی نہیں نظر آ رہا, میری آواز ہے کیونکہ کیمرہ ایک تھا نا. 23 مارچ 2012 کو ہماری ملاقات ہوئی اور یہ ریکارڈنگ جمعے سے پہلے ہو چکی بھی تھی, کیونکہ ہم صبح پہنچ گئے تھے وہاں 10:30 بجے. کیمرہ مین کو انہوں نے بلا لیا, میں نے 40 کوسچنز لکھے ہوئے تھے اور وہ میں نے وہی زیادہ تر یہ سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کیے. سرکار وہ جو 40 کوسچنز ہے نا, وہ علم کا وہ شاہکار خزانہ ہے, وہ آپ جب بھی دیکھیں گے نا آپ کو نئی بات اس میں سے پتا چلے گی. 10 دفعہ تو میں دیکھ چکا ہوں خود, ہر دفعہ میں کہتا ہوں یار یہ مولانا صاحب نے جو ایک چھوٹا سا جملہ بولا تھا, اچھا یار یہ بہت بڑی بات تھی, اس سے ریلیٹ ہوتی ہے. اس وقت تو ہم کیجول, ظاہر ہے کہ مجھے ٹینشن تھی, میں نے سوال بھی پورے کرنے 1.5 گھنٹے میں, جواب بھی. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جملہ اور ایسا چھکا مارتے تھے کہ جناب وہ بات صرف مولانا صاحب کے دماغ میں آتی تھی. تو وہ ریکارڈنگ وہ میری پہلی اور آخری ملاقات تھی, اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور بہرحال علی الحسن نقوی صاحب کی تو روزانہ فون پہ بات ہوتی تھی مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ, اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی وائف فون اٹھا لے تو ان کو کافی بے عزتی بھی کروانی پڑتی تھی, کیونکہ 1.5 گھنٹہ ضائع کرتے تھے. تو یہ فون کرتے رہتے تھے, اگر ان کی وائف اٹھائے تو کہتے ہیں میں بند کر دیتا تھا. مولانا صاحب اٹھا لے تو وہ تو آپ کو شوقین مزاج تھے, آپ کو بندہ فون پہ کہہ رہا ہے 1.5 گھنٹہ, وہ سوالوں کے جواب ہی دے رہے ہیں. تو مولانا صاحب کی وفات کے بعد مجھے علی الحسن نقوی نے بات بتائی کہ مولانا اسحاق صاحب مجھے کہتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی بندہ ہے نا جو یہ اہل بیت کا دفاع کرے گا, وہ مجھے علی نظر آتا ہے, یہ اس مسئلے کو آگے لے کے چلے گا. لیکن یہ بات انہوں نے مجھے نہیں کبھی کی, میں کیوں جھوٹ بولوں, لیکن یہ بات انہوں نے بارہا ان سے کی تھی, اور یہ تو ان کی بات تھی, وہ کرامت ظاہر ہوئی. مولانا اسحاق نے کیا کرنا تھا یا مودودی نے کیا کرنا تھا جو میں نے کر دیا, اور میں نے بھی کیا کرنا تھا اللہ نے کروا دیا. ہاں ماساتی طور پہ سب کچھ ہوا. خیر بہرحال مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہوگی 28 اگست 2013 کو, اور اسی سال 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہوگی. دونوں استاد چلے گئے. عام الحزن ہے میرے لیے, غم کا سال ہے. دونوں کے جنازوں میں بھی شامل ہوا, وفات تک یعنی وہ قبرستان دفنانے تک شریک رہا, اور دونوں دفعہ علی نقوی کو بھی میں ساتھ لے کے گیا.
اور شیخ زبیر صاحب سے میں نے تعارف کرایا علی اللہ حسن نقوی کا, اور مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ تو وہ ویسے ہی تھے, تو ان سے پھر کافی ساری چیزیں, پھر جب ہماری بول چال آپس میں بظاہر بند ہو گئی تھی تو میں نے جو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا, تو میں علی نقوی کو کہتا تھا آپ نہ شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے یہ مسئلہ پوچھو, کیونکہ ہم نے تو یہ طے کیا تھا اب ہم قیامت والے دن ملیں گے, اور یہ ساری نوست یہ اہل حدیث مولویوں کی وجہ سے تھی, کیونکہ وہ انہیں تنگ کرتے تھے, تو وہ جان اسی طرح چھڑا سکتے تھے کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور واقعی وہ رابطہ کرتے بھی نہیں تھے, اور شیخ زبیر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں پوچھوا رہا ہوں یہ مسئلہ. علی نقوی کو کہتا تھا تم اپنے اینڈ سے پوچھو. بہرحال یہ سارے معاملات اس حوالے سے چلتے رہے. مولانا اسحاق صاحب سے جب میں مل کے نکلا نا, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 2012 میں 23 مارچ سے پہلے جو انجینئر محمد علی مرزا تھا نا, اور 2012 23 مارچ کے بعد کا جو انجینئر محمد علی مرزا ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. مولانا اسحاق صاحب سے میں نے 2 ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو کسی اور نے نہیں مجھے سکھائی. ایک تو یہ کہ بیٹا جس سے بھی اختلاف ہو جائے اسے کافر نہیں کہنا, علمی اختلاف کر لینا, اور دوسرا نماز ساروں کے پیچھے پڑھنی ہے. یہ میں ٹیکنیکلی قائل ہوا, ورنہ جتنا عرصہ میں بریلوی تھا میں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا, اور جب کٹر اس طرف گیا تو میں بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گیا تھا. کہیں مجبوراً ہو جائے تو پڑھ لیا, ادروائز میں نہیں پڑھتا تھا. تو یہ فرقہ واریت کا بند بھی ٹوٹ گیا مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے, ٹالرنس بھی آ گئی, اور یہ والے مسائل بھی کلیئر ہو گئے. فرقہ وارانہ جو ایک ایشو تھا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ, جتنا بڑا کام مولانا اسحاق نے کیا ہے اسلامک ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا میرے علم کی حد تک. مولانا مودودی نے بھی ایک خاص حصے کو پکڑا نا خلافت مملوکیت, لیکن باقی زیادہ تر مسائل ہمارے حل کیے ہیں مولانا اسحاق صاحب نے, اور انہوں نے یہ سارا جو بند ہے نا سنی شیعہ دراڑ جو ہے یہ فل کی, اور پھر جس طریقے سے ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے وہ الحمدللہ ایک سمجھ لیں بلیک اینڈ وائٹ میں 2+2=4 میتھمیٹیکلی ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے آ گئی. بل مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ویڈیوز جب ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں اکتوبر 2010 میں پراپرلی, اس سے پہلے ایک دکا ویڈیوز تھیں جو قرآن کلاسز 2010 سے شروع ہوئی ہیں, اور پھر اسی میں سے آگے سارا سلسلہ. تو میں نے آپ 2010 کی میری جو اکتوبر 2010 کی پہلی قرآن کلاس ہے اس میں بھی دیکھے میں نے فرقہ واریت کے خلاف بولا ہوا. تو یعنی اس دعوت کے پلیٹ فارم سے جب بھی بات کی کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کی. البتہ پہلے دن بھی کہتا تھا کہ میں اہل حدیث کے منہج کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, باوجود اس کے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی. شروع میں سب سے زیادہ تکلیفیں بریلویوں سے اٹھانی پڑی, لیکن آج بھی میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں, نصیریہ کو کافر سمجھتے ہیں, لیکن باقی جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کو ہم الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں اور علمی اختلاف کرتے ہیں, لیکن نفرت نہیں کرتے. جب کبھی کوئی بڑا عالم آ جائے میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ہماری اکیڈمی میں بھی آیا اسے امامت پہ کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھائیں نماز, ہمیں کوئی آر نہیں سوالے سے, ہماری نماز ہو جاتی ہے بھائی, آپ کے ہمارے پیچھے ہو یا نہ ہو ہماری آپ کے پیچھے ہو جائے گی, کیونکہ ہم تو ان پہ ترس کھاتے ہیں, بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کنویں کے مینڈک ہے. میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے ایک نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھی مسجد میں, کیونکہ دیوبندی امام تھا, اور ویسے میں مسافر ہوتا تھا تو میں نماز اپنی ہی پڑھتا تھا. مسجد میں پڑھنی ہے تو الگ سے اپنے 2 فرض پڑھنے ہیں, کمرے میں پڑھنی ہے تو اپنی علیحدہ سے پڑھنی ہے, جماعت بھی کرانی ہے تو اپنی جماعت کرانی ہے. اتنا کٹر تھا میں, لیکن جب کٹر ٹوٹا تو یہ بات سمجھ آئی کہ یار یہ سارا فراڈ ہی چل رہا تھا. اللہ کا شکر ہے ایک ایک کر کے یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے عقدے حل کیے, اور اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ نے یہ پذیرائی دی سوشل میڈیا کی برکت سے. 2015 تک تو میری جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں درجنوں, کبھی کسی مولوی کی میں نے تصویر نہیں لگائی تھی, تھم نیل بھی نہیں ہوتا تھا. تھم نیل تو ہم نے 2017 میں بنانے شروع کیے ہیں, اس سے پہلے 9 سال ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہوئی تھی, سینکڑوں ویڈیوز. یہ تو جب مولوی 2015 میں میرے سامنے آئے اور انہوں نے بھائی نے مجھے للکارا تو پھر ان کے اوپر میں نے اکا دکا کلپ شروع کیے, اور پھر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا انہوں نے. پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آئی نا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن جب ان کا ٹائٹینک ڈوب گیا تو انہیں پتا چلا کہ تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو گیا. آپ تو یہ جو مرضی کریں, آپ تو میرا چیلنج ہے یہ قرآن و حدیث میں بیان کریں گے نا, تب بھی لوگ کہیں گے پہلے دیکھیں گے پھر مانیں گے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. اب ان کی کریڈیبلٹی کا حال یہ ہو چکا ہے. تو اب یہ جتنا مرضی چیخیں, ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور آخر میں وہ بات کروں گا جو اکثر میں اپنے ان قریبی دوستوں سے کرتا ہوں, جو ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہاتھ ہلا رکھو 3 معاملات میں. ایک عقیدہ توحید پہ میری 0 ٹالرنس بھی ہے, نہ میں نے کوئی پچھلا چھوڑا نہ کوئی اگلا چھوڑا. نمبر 2, بابوں کا میں دشمن ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی, ان کی تعلیمات, ان کا تو دشمن نہیں, ان کی تعلیمات کا جو ہم تک پہنچی, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور بابوں سے مراد وہ ہیں جو غدار باب ہیں, ان سے مراد بخاری مسلم نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو لے کے تو ہم چل رہے ہیں, ان کی تو کتابیں احترام سے رکھی ہیں. اور تیسری چیز بنو امیہ, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ٹاپک ہماری دعوت کو نقصان پہنچائے گا. آج دیکھ لیں دنیا میں جتنے لوگ ہمارے اس دعوت حق کی وجہ سے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے, میرے ساتھ نہیں, کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی فرقہ. نبی اسلام کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے ہیں اس دعوت حق کی برکت سے, ان کے جب ہم نے لائیو سیشنز میں انٹرویو کیے 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارا تعارف نیگیٹو ہوا ہے. اور یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ایسا 99% ہی نیگیٹو تعارف والے ہیں. اور نیگیٹو تعارف میں بھی بابے یعنی گستاخانہ باتیں ان کی, چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ, باقی صاحب سکر کی باتیں, اور بنو امیہ, مسئلہ یزید,
اور امیر شام کا ایشو اور توحید کے بارے میں میرا سخت سٹانس. یہ وہ تین چیزیں جو ہماری اسٹرینتھ بنی ہے. لوگ اہل بیت کی محبت میں توحید پہ آ گئے اس مسئلے میں ڈیپ ڈگ کرتے ہوئے. لوگ بابوں کے خلاف جو گستاخانہ مواد جو میں نے اکٹھا کیا، جسے میں نے انجینئرنگ یا انجینئر کی ڈاکٹر نام دیا ہے، جو میں نے پوائنٹ نمبر 10 میں بھی بیان کیا تھا کہ پلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے، اور وہ ہمارا کام کر گیا. یہ وہ نیگیٹو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ اگر میری 12-15 سال پہلے کی ویڈیوز دیکھیں، 12 سال کی، ان کے نیچے 90% کمنٹس میرے خلاف ہوتے تھے کہ بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ دیکھو کیسے فلاں بزرگ کا نام لے رہا ہے. اور آج جو لوگ مجھے کہتے تھے نا گستاخ، آج انہوں نے میمز والے چینل بزرگوں کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. جو لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے نا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں ذرا نرمی اختیار کریں، باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ بیان نہ کریں، آج وہ ہمیں گلا کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں. یعنی وہ دوسری طرف چلے گئے اور ہم نے انہیں روکا کہ نہیں بھائی، علم کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، صحابی کا احترام ہوگا اس شخص کے اعمال کی وجہ سے نہیں، نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے. اور نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے جو اس نے امت کو یا اہل البیت کو تکلیفیں دی ہیں، اس میں ہم اس کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں نبی اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ غدیر خون پہ کھڑے رہنا، قرآن کو پکڑ لینا، اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. صحیح مسلم کی جو حدیث.